اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آن لائن درس قرآن کی دوسری کلاس میں تمام شرکاء کا استقبال کرتا ہوں۔ آج سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق کا ترجمہ۔ اے نبی، کہو کہ میں صبح کے مالک اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہو کہ میں صبح کے مالک اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے جو گنڈے کی گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس کا ترجمہ۔ اے نبی، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قل، اے نبی کہو، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، مالک الناس، سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس
وسوسہ ڈالنے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے مکی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے، لیکن جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئی تھیں جب ایک یہودی لبید بن عاصم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان سے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے اور دیگر دنیاوی آفات سے بچنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بھی ان صورتوں کو مختلف اوقات میں پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے، غرض کہ ان دونوں صورتوں کو جادو، نظر بد اور جسمانی و روحانی آفات کے دور کرنے میں بڑی تاثیر ہے، اور ہر شخص ان کے منافع اور برکات کو حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ آئیے اب الفاظ کی تحقیق دیکھیں۔ قل، کہو۔ اس ارشاد کے اولین مخاطب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر قیامت تک آنے والے تمام انس و جن بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ پناہ مانگنے سے مراد کسی چیز سے خوف محسوس کر کے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کی حفاظت میں جانا۔ مومن ایسی تمام آفات جن کو دور کرنے پر وہ خود اپنے آپ کو قادر نہیں سمجھتا، صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کی پناہ مانگتا ہے۔ فلق کے لفظی معنی پھٹنے کے ہیں، یہاں صبح کا نمودار ہونا مراد ہے۔ رب الفلق سے اللہ جل جلالہ مراد ہیں۔ من شر ما خلق میں ساری مخلوق داخل ہے، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ساری مخلوق کے شر سے۔ ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کے بعد یہاں تین چیزوں کے شر سے خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد اور ومن شر حاسد اذا حسد، اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان جانوں کے یعنی ان مرد عورت کے شر سے جو گنڈے کی گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کارروائیاں رات کے اندھیروں میں ہوا کرتی ہیں۔ نفاثاتی میں مرد عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہوں یا عورت، دھاگے کے گنڈے بنا کر اس میں گرہیں لگاتے جاتے ہیں اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو رات میں کیا گیا تھا، گرہ باندھ کر کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ اس لیے ان تین چیزوں سے
خاص طور پر پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد کے معنی ہے کسی کی نعمت و راحت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے اس کو بھی حاصل نہ ہو۔ حسد کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ فلق میں اللہ کی ایک صفت رب الفلق ذکر کر کے 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی۔ سورہ ناس میں اللہ تعالی کی 3 صفات رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس ذکر کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ ہے شیطان کے وسوسے ڈالنے سے۔ وسواس الخناس، وسواس کے معنی وسوسے ڈالنے کے ہیں، اور خناس کے معنی ظاہر ہونے کے بعد چھپنے یا آنے کے بعد پیچھے ہٹ جانے کے ہیں، یعنی وہ بار بار وسوسہ اندازی کی کوشش کرتا ہے، ایک بار ناکامی پر دوبارہ، سہ بارہ اور بار بار آتا رہتا ہے۔ اب بات آتی ہے، کیا شیطان کوئی مستقل مخلوق ہے؟ خواتین و حضرات، انسان، جنات اور فرشتوں کی طرح شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، بلکہ شیطان انسانوں اور جنات میں سے اللہ کے نافرمان بندے ہیں جو خود گمراہ ہونے کے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ شیطانوں کا سردار ابلیس جن میں سے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں ارشاد فرمایا، الا ابلیس کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جس طرح یہ لوگ ہمارے نبی سے دشمنی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر پچھلے نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن پیدا کیا ہے، یعنی انسانوں اور جنات سے شیطان قسم کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسانوں اور جنات سے شیطان قسم کے لوگ جو دھوکہ دینے کی خاطر ایک دوسرے کو بڑی چکنی چپڑی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، لہذا ان کو اپنی افترا پردازیوں میں پڑا رہنے دو۔ شیطان جو جنات میں سے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس صورت میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے، من الجنتی والناس۔ ان آیات میں اگرچہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تعالی کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 76 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی یعنی شیطان کی چالیں کمزور ہیں، اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں خود اس کا یعنی شیطان کا یہ اعتراف اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ مجھے انسانوں پر کوئی اقتدار حاصل نہیں۔ یہ تو انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ اس کے بہکانے میں آنے سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اب بات آتی ہے، کیا جادو برحق ہے؟ کیا جادو ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ متفق ہے کہ جادو برحق ہے۔
تقریباً 25 مرتبہ قرآن کریم میں جادو کا ذکر وارد ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کی روشنی میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جادو کرنا یا کروانا حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دائرہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جادو کرے یا جادو کروائے یا گرہ لگائے، اور جو شخص کسی عامل کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے، تو گویا اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد پر نازل کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناحق ہڑپ کرنا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، معصوم پاک دامن عورتوں پر برائی کی تہمت لگانا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت میں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے پہلے شرک اور اس کے بعد جادو کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی بھی صحابی یا تابعی نے جادو سے انکار نہیں کیا، اور یہ جادو ان کے دور میں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سے موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں جادو کا ذکر تو وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے۔ غرضے کہ جادو برحق ہے، لیکن جادو کرنا یا کروانا حرام اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ کبیرہ ہے۔ بعض علماء کی رائے میں جادو کرنا یا جادو کروانا کفر ہے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں۔ اس میں سے 99% لوگ ڈھونگی ہوتے ہیں، نہ وہ جادو کرنا جانتے ہیں اور نہ ہی ان کو جادو کا توڑ معلوم ہوتا ہے۔ یہ لوگ عوام خاص کر خواتین کو بیوقوف بنا کر پیسہ ٹھگتے ہیں۔ میں جادو کا انکار نہیں کر رہا، قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بات واضح ہے کہ جادو برحق ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن میں اس زمانے کے بعض لوگوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں، نہ وہ جادو کرنا جانتے ہیں، نہ وہ جادو کا توڑ جانتے ہیں، صرف لوگوں کو خاص کر خواتین کو بیوقوف بنا کر پیسہ ٹھگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب تیسری بات آتی ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ متعدد احادیث صحیحہ، حتیٰ کہ حدیث کی سب سے مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری، کتاب الطب، باب السحر، جادو کا بیان میں وارد حدیث کی بنیاد پر جمہور مفسرین و محدثین و علماء کرام نے تحریر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا گیا تھا، اور اس کے کچھ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ لبید بن عاصم ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی حاصل کر کے اس میں 11 گرہیں لگا کر اس کو ایک سوکھے کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی اطلاع فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنگھی کو حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائیں، جن میں 11 آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا۔ بعد حضرات نے یہ کہہ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا منصب نبوت کے منافی ہے، تمام احادیث صحیحہ کا انکار کر کے کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے اس خود ساختہ موقف کی وجہ سے احادیث صحیحہ کا انکار کرنا لازم آئے گا، جو کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے جادو کے اثرات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود رہے۔
حتیٰ کہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔ کسی ایک روایت میں بھی یہ نہیں ملتا کہ اس زمانے میں جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ جادو کا اثر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز چھوٹ گئی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی غلط بات نکلی ہو۔ غرض ہے کہ جادو کا اثر بھی اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے۔ بعض اسباب طبعیہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء کرام مستثنی نہیں ہوتے۔ اسی طرح جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، یعنی جس طرح سے کوئی نبی یا رسول بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بخار آ سکتا ہے، اس کے جسم میں درد ہو سکتا ہے، اسی طرح سے جادو کا اثر انسان نبی کی باڈی پر تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی روحانی کیفیت پر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اس کے نبی ہونے کی جو حیثیت ہے اس پر کوئی بھی اثر نہیں پڑ سکتا ہے۔ اب بات آتی ہے کیا دونوں صورتوں سے دنیاوی و اخروی آفات سے حفاظت ممکن ہے؟ خواتین و حضرات، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز ہمیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ احادیث میں ان دونوں صورتوں کے متعدد فضائل اور برکات مذکور ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے ان صورتوں کی تلاوت سے متعدد دنیاوی و اخروی آفات سے حفاظت ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ جادو سے بھی ہماری حفاظت ممکن ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ پھر جب مرض الوفات میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں سے آپ کے جسد مبارک بدن مبارک پر پھیرتی تھی، برکت کی امید سے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ کر کے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر ان پر پھونکتے تھے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ سر، چہرے اور جسم کے آگے کے حصے سے شروع کرتے۔ یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے، بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیرا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو جب صبح اور شام ہو۔ 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ یہ حدیث موجود ہے حدیث کی مشہور و معروف کتاب ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور دیگر کتابوں میں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم کیا کہ ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کرو، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ اخلاص بھی
معوضات میں شامل ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ان دونوں صورتوں کو سوتے وقت، صبح و شام، کسی تکلیف کے وقت اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول تھا۔ ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جادو اور متعدد آفات سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ نیز ہمیں ہمیشہ شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کر کے اللہ کی عبادت میں سبقت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، اگر شیطانی طاقتیں ہمارے دل و دماغ میں اسلامی تعلیمات کے خلاف وساوس ڈالیں تو علماء کرام سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رجوع فرمائیں۔ بے شمار دنیاوی امور میں بھی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ مثلا ایک خوبصورت صحت مند نوجوان جس نے پوری زندگی کسی کو تکلیف بھی نہیں دی اور بے شمار خوبیوں کا مالک بھی ہے، مگر چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر مر جائے تو پوری دنیا باوجود اس کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، اللہ تعالی کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ اسلام کی تو بنیاد ہی خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے پر ہے۔ لہذا اگر شیطانی طاقتیں اللہ کی عبادت سے ہٹانے کی کوشش کریں تو اللہ کی پناہ لیں، اس کا ذکر کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ اسی میں میری، آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی مضمر ہے۔ خواتین و حضرات، ابھی آپ کے سامنے سورہ فلق اور سورہ ناس کی مختصر تفسیر بیان کی گئی۔ خلاصے کلام عرض یہ ہے کہ یہ دو صورتیں ہم سوتے وقت، صبح و شام، کسی مصیبت، پریشانی اور آفت کے آنے پر اپنے اوپر پڑھ کر دم کریں اور شیطانی قوتوں اور طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ شیطان انسانوں اور جنات میں سے ہی ہوتے ہیں، الگ کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے۔ اگر کوئی شیطانی قوت اور طاقت ہمیں ہمارے اندر مختلف وساوس ڈال کر قرآن و حدیث کی اتباع سے ہٹانے کی کوشش کرے تو ہم شیطانی قوتوں اور طاقتوں کو شکست دے کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں میری، آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کے پیغام کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، احکام شرعیہ پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ تعالی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ادع إلى سبيل ربك